بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مدارس میں ذہن قید ہو جاتا ہے تو یہ محض ایک شکایت نہیں ہوتی، یہ ایک خطرے کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اگر ذہن قید ہو جائے تو قوم کی سمت بھی قید ہو جاتی ہے۔ آج کی گفتگو اسی سمت کے سرچشمے سے متعلق ہے، اسی جگہ پر جہاں یہ قید جنم لیتی ہے۔ دیکھیے، کچھ لوگ اس پوری گفتگو کو ایک عدد میں سمیٹ دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مدارس تو مسلمانوں کی صرف 2.5% آبادی کو تعلیم دیتے ہیں، اتنی سی تعداد کے پیچھے کیوں پڑے آپ؟ باقی 97.5% پر کیوں نہیں کام کرتے؟ یہ بات سننے میں معقول لگتی ہے، جیسے تھکے ہوئے آدمی کو بند دروازہ معقول لگتا ہے، کیونکہ کھولنے کی زحمت کسی اور پہ ڈال دی جاتی ہے۔ مگر یہ سوال ہی غلط ہے۔ اول تو یہ اعداد و شمار درست نہیں، اور اگر مان لیجئے کہ درست بھی ہوں تو بھی مدرسہ اس لیے اہم نہیں ہے کہ وہاں کتنے بچے پڑھتے ہیں، بلکہ اس لیے اہم ہے کہ وہاں سے کیسے ذہن نکلتے ہیں اور وہ ذہن جا کر امت کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم کوئی عام سماج نہیں، نہ ہم ایک محض ثقافتی گروہ ہیں جسے زبان یا جغرافیہ نے آپس میں جوڑ رکھا ہو۔ ہم ایک ایمانی جماعت ہیں۔ اسلام ہمارے لیے کوئی نجی عقیدہ نہیں، کوئی ذاتی ریاضت نہیں جو عبادت گاہوں کی دیواروں تک محدود ہو۔ اسلام ہماری شناخت ہے، ہماری فکر، ہماری سیاست، ہماری اخلاقیات، ہماری اجتماعی سمت، سب اسی سے بدھی ہوئی ہے، اور ہم ایمان سے بدھے ہوئے ہیں، اسلام سے بدھے ہوئے ہیں۔ اور جب کوئی قوم اپنے ایمان سے بدھی ہو تو جو ادارے اس ایمان کی تعبیر گڑھتے ہیں وہ محض تعلیمی ادارے نہیں رہتے، وہ سمت ساز ادارے بن جاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ امت کی ریڑھ کی ہڈی مدرسہ ہے، نظری طور پر بھی اور ساختیاتی طور پر بھی۔ یہیں سے علماء پیدا ہوتے ہیں، یہی علماء مساجد کے ممبروں پر جاتے ہیں، اور وہاں سے ہماری مذہبی زبان بنتی ہے، ہماری ترجیحات طے ہوتی ہیں، ہمارا اورینٹیشن ہوتا ہے، اور ہماری اجتماعی نفسیات خاموشی سے ترتیب پاتی ہے۔ اس لیے مدرسہ محض ایک ادارہ نہیں، یہ ایک چشمہ آب ہے، اور چشمہ آب کو یہ دیکھ کر نہیں پرکھا جاتا کہ اس کے گرد کتنے لوگ کھڑے ہیں، بلکہ یہ دیکھ کر پرکھا جاتا ہے کہ اس کا پانی شہر میں کیا کر رہا ہے۔ اگر پانی صاف ہو تو پورا شہر سیراب ہوتا ہے، اور اگر پانی گدلا ہو تو چند گھونٹ بھی پورے معاشرے کو بیمار کر دیتے ہیں، اور پورا معاشرہ بیماروں کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے 2.5% کی دلیل کھوکھلی ہے۔ مان لیجئے واقعی صرف 2.5 یا 4% ہی لوگ مدرسے میں پڑھتے ہوں، تب بھی سوال یہ نہیں بنتا کہ کتنے پڑھتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ یہ لوگ بن کر کیا نکلتے ہیں۔ اس لیے کہ یہی لوگ خطیب بنتے ہیں، یہی لوگ امام بنتے ہیں، یہی لوگ واعظ بنتے ہیں، اور یہی لوگ پوری امت کو دین کی تشریح اور ترجمانی سکھاتے ہیں۔ یہ 2.5% کوئی عدد نہیں، یہ ہمارا فاؤنٹین ہیڈ ہیں، سرچشمہ ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ ہم نے اسی فاؤنٹین ہیڈ کو، اسی سرچشمے کو برسوں سے بے سوال بے احتساب چھوڑ رکھا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہاں سے ایسے ذہن نکل رہے ہیں جو خود کو واقعتاً حاشیے کا انسان سمجھتے ہیں، جن کے دلوں میں یہ احساس بیٹھ چکا ہے کہ ہم مرکز کے لوگ نہیں ہیں، ہم دنیا کی قیادت کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، ہم کسی بڑے اخلاقی مشن کے علمبردار نہیں ہیں۔ اور میں یہاں رک کر خود سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر ایک خطیب خود یہ یقین کھو چکا ہو کہ امت مسلمہ ایک اپوائنٹڈ امت ہے جسے آخری لمحے تک امامت عالم کا کام دیا گیا ہے، تو ایسا خطیب ممبر پر کھڑے ہو کر ہمیں کیا بتائے گا؟ کیا وہ ہمیں حوصلہ دے سکتا ہے، یا صرف ہمیں احتیاط سکھائے گا؟ یہیں سے ایک دوسرا زہر بھی جنم لیتا ہے۔ جب یہی ذہن دوسرے مسلمانوں کے بارے میں تحقیر، خوف اور بد اعتمادی لے کر ممبر پر چڑھتا ہے، اور اس کی تقریر صرف تقریر نہیں رہتی
وہ ایک فضا بناتی ہے، ایک اجتماعی نفسیات تشکیل دیتی ہے، اور ہم روز دیکھ رہے ہیں کہ بریلوی دیوبندی جھگڑے کس شدت تک پہنچ چکے ہیں۔ دونوں طرف فتووں کی فیکٹریاں بے وقفہ چل رہی ہیں، ایک کے نزدیک دوسرا مسلمان نہیں، دوسرے کے نزدیک پہلا دین سے خارج۔ اہل حدیث ہوں یا دوسری جماعتیں، ہر ایک کی اپنی درسگاہ ہے، اور ہر ایک کا اپنا اکابر کا دائرہ۔ یہ سوال اب ٹالا نہیں جا سکتا کہ اگر ہم سب مسلمان ہیں، اگر ہماری کتاب ایک ہے یعنی قرآن مجید، اگر ہمارا حوالہ ایک ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اگر ہم سب اسی ذات گرامی پر جان نثار کرنے کو تیار ہیں، تو پھر ہمارے اکابر اتنے مختلف کیسے ہو گئے کہ ہم ایک دوسرے کے اسلام پر حکم لگانے لگے؟ یہ فرق کہاں سے آیا؟ یہ فرق اکابر پرستی سے آیا۔ یہاں اکابر دین کی تعبیر نہیں رہتے، دین کا متبادل بن جاتے ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں، قرآن پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور ہمارے اکابر حق و باطل کا پیمانہ بن جاتے ہیں۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا۔ ایک دور میں دینی تحریکوں کے رد میں باقاعدہ کورس بنائے گئے، رد مودودیت، رد رضا خانیت، ادارہ جاتی سطح پر دوسرے مسلمانوں کے خلاف ذہن سازی کی گئی، اور اسے دین کی حفاظت کا نام دیا گیا۔ یوں روایت بنتی گئی، کورس پر کورس، ردیات بے ردیات، اور ہم سب لوگ ردی پڑھانے والے اساتذہ اور طالب علم پڑھنے والے بن گئے، اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم دراصل دین کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کا ذہن بنانا دین کی خدمت نہیں، یہ تو دین سے بے وفائی ہے، یہ رسول اللہ کے اس مشن سے انحراف ہے جس کی بنیاد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پر رکھی گئی ہے۔ اس لیے اصل اصلاح کہیں اور سے نہیں آئے گی، اصل اصلاح اسی فاؤنٹین ہیڈ سے آئے گی، اسی سرچشمے کی تطہیر سے آئے گی۔ اس سرچشمے کی تطہیر کی سخت ضرورت ہے، اور یہاں سے فرقہ نہیں دین نکلے، اس کی ترکیب کرنی ہوگی۔ نفرت نہیں، ہدایت نکلے، اکابر کا جھنڈا نہیں، رسول کا اسوہ نکلے۔ اکابر سب کے الگ الگ ہو سکتے ہیں، مگر رسول تو ہم سب کے ایک ہیں۔ اگر ہم نے اکابر پرستی چھوڑ کر اسوہ رسول کو تھام لیا تو یہی ایک نقطہ ہم سب کو جوڑنے کے لیے کافی ہے۔ مدارس کو بدلنے کا مطلب دین کو بدلنا نہیں، مدارس کو بدلنے کا مطلب دین کو فرقہ واریت اور اکابر پرستی کی قید سے آزاد کرنا ہے، اس لعنت سے پاک کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے فاؤنٹین ہیڈ کو درست کر لیا تو پھر دیکھیں کہ ممبر بدلے گا، لہجہ بدلے گا، سوچ بدلے گی، اور شاید ہم پہلی بار یہ محسوس کریں گے کہ دین ہمیں قابو میں نہیں رکھ دے رہا ہے بلکہ ہمیں ذمہ داری دے رہا ہے۔ شاید امت دوبارہ مرکز میں کھڑی ہو سکے، حاشیے پر نہیں، کیونکہ جب چشمہ صاف ہو جائے تو دھارا خود راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔